أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر فیصلہ ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے ان کی رائے کو قرآن بیان کر کے اتارا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی دو جماعتوں کا ذکر فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں، ایک کو انصار کہا جاتا ہے اور ایک کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ مہاجر وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور انصار صحابہ وہ تھے جنہوں نے ان کا استقبال کیا، ویلکم کیا اور ان کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، جگہ دی، ان کو انصار صحابہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ جو مہاجرین صحابہ تھے ان کے بھی سارے کنبے قبیلے والے یا رشتہ دار جو تھے وہ بھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، اور اسی طرح انصار صحابہ کرام تھے ان کے بھی رشتہ دار سارے کے سارے مسلمانوں نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی جی، کچھ انصار میں سے کچھ مہاجرین میں سے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کے درمیان میں مواخات قائم کی جی، بھائی چارہ قائم کیا جی، اور یہ بھائی چارہ ایسا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو جس کا بھائی بن جائے گا وہ بندہ اس کا وارث ہوگا جی۔ اب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث بن جاتا، اگر یہ والا فوت ہوتا تو پہلے والا اس کا وارث بن جاتا۔ یہ شروع میں احکامات تھے جی، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام انصار صحابہ تھے تو ان کے پاس کھیتی باڑی تھی، ان کے پاس اپنی آمدن تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، دیکھو رہنے سہنے کے وہ زمانے کے نہیں تھے نا جی، آج کے زمانے کے اندر تو بلڈنگیں ہیں جی، ایک بندے کے پاس دو تین مکان ہیں، بعض تو ایسے ہیں وہ بنا کر انگلینڈ امریکہ وہ چلے گئے ہیں، پیچھے مکان ایسے پڑے ہوئے۔ ان لوگوں کے پاس وہ ٹوٹے پھوٹے مکان تھے جی، پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام خود تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ انصار صحابہ نے انہیں ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا۔ اب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات ہمارے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا، یہ ہوتا ہے بھائی چارہ جی۔ مثال سنیں، بھائی چارہ قائم کیا ہے، لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں، اپنے باغ میں سے کچھ حصہ مہاجرین صحابہ کو دیتے ہیں، ہماری زمینیں اپنی زمینیں انہیں دے دیتے ہیں۔ جب آپس میں ان کا مشورہ ہوا کہ صحابہ کرام کو ہم اپنی جائیدادوں میں سے بھی حصہ دیں گے جی، حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ ہم اپنی زمینوں کا آدھا حصہ مہاجرین صحابہ کو بھی دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مکے سے آئے ہوئے لوگ ہیں جی، ان کو کیا پتہ ہے جی گوڈی کیا ہوتی ہے، کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے، فصل لگائیں گے کیسے، کاٹیں گے کیسے، تو ایک کاشتکار کو چیزیں لائق ہوتی ہیں، پیش آتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کاشتکاری بھی ہم کریں گے، گوڈی بھی ہم کریں گے، اس کی کٹائی بھی ہم کریں گے، سب کچھ ہم کریں گے، ہم ان کو پھلوں کے اندر شریک کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مکے سے آئے ہوئے صحابہ کرام تجار ہیں، تاجر ہیں، یہ پیشہ کریں گے اور اپنی
آمدن کر لیں گے، گزارا کر لیں گے، لہٰذا آپ اس طرح کریں، گھروں کے اندر آپ انہیں جگہ دیں جی۔ تو گھروں کے اندر صحابہ کرام رہے، تو یہ صحابہ کرام کا وہ انصار صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ تھا۔ اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا جی۔ پہلی جماعت جو مہاجرین تھی، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا دوسری صفت، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنی مالوں کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہ جو صفتیں ہیں نا جی بڑی مشکل ہیں جی۔ پکا مومن بننا اس دور کے اندر بھی بہت مشکل تھا، آج کے دور میں بھی مشکل ہے جی، لیکن اور دوسری صفت ہے وہ ہاجروا، ہجرت کی ہے۔ کون بندہ ہے جی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جائے جی؟ کون بندہ ہے جو اپنے کنبے قبیلے خاندان کو چھوڑ کر جائے؟ کون بندہ ہے وہ بنے بنائے مکان چھوڑ کر جائے؟ کاروبار چلتا ہو کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ نہیں۔ پھر باموالہم، مال لگا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے جی۔ چلو جہاد نہیں کرو، عام طور پر اگر تبلیغ پہ جاؤ نا جی، اپنا یہ روزہ لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں اپنا، یہ کام بھی بہت مشکل ہے جی، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ اور دوسری فریق، دوسری جماعت، اور والذین، وہ لوگ آووا جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا انہوں نے مدد کی ان کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ دیکھیں ولایت کی 2 قسمیں، ایک ولایت آتی ہے نصرت اور تعامل، ایک ولایت آتی ہے وراثت کی۔ اب یہاں پر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں یہ جو ولایت تھی یہ نصرت اور تعاون تھی جی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مہاجرین صحابہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر ولایت سے مراد ولایت میراث والی تھی، میراث کے اندر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کیا۔ خیر جو بھی ہے دونوں معنی ٹھیک بنتے۔ فرمایا والذین، وہ لوگ آمنوا، دیکھیں کچھ لوگ، کچھ مسلمان وہ تھے جو ہجرت کر کے مدینے میں پہنچ گئے، کچھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کچھ ایسے تھے جو ہجرت کر کے نہ جا سکے جی، وہ وہیں پر رہ گئے۔ خاندان تھا، کنبہ قبیلہ تھا، زمینیں تھی، یا یہ ہے کہ کافر جانے نہیں دیتے تھے، جاؤ گے تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تو راستہ روکا ہوا تھا۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، مکے میں رہے، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، انصار صحابہ کو بتایا کہ وہ آپ کے وارث نہیں بن سکتے، مہاجرین صحابہ کو بتایا وہ آپ کے وارث نہیں بن سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی وہ لوگ آپ کے وارث نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ فقہائے کرام اور بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ موانع میراث، کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو بندے کو ایک دوسرے کا وارث بننے سے روک دیتی ہیں۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اختلاف دین، اگر ایک بندہ مسلمان ہے دوسرا بندہ کافر ہے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، تو بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، باپ بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا۔ بھائی ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو یہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور دوسری وجہ وہ فرماتے ہیں کہ اختلاف دارین جی، ایک مسلمان ہے جی دارالاسلام میں رہتا ہے، اور ایک دوسرا ہے جی دارالحرب میں رہتا ہے، کافروں کے ملک میں رہتا ہے، تو یہ والا مسلمان دارالحرب کے اندر رہنے والے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور اسی طرح دارالحرب کے اندر رہنے والا بندہ دارالاسلام والے کا وارث نہیں بن سکتا۔ دارالاسلام کہتے کس کو ہیں جی؟ دارالاسلام سمجھیں، دارالاسلام اس جگہ کو، اس ملک کو کہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو اپنے ہر عمل کے اوپر، اپنی ہر عبادت کو کھلم کھلا کرنے کی اجازت ہو جی۔ اور اس تعریف کے مطابق سوائے افغانستان، وہ علاقہ جو طالبان کے قبضے میں ہے، پوری دنیا دارالاسلام کی تعریف میں نہیں آتی، حتیٰ کہ سعودیہ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ دارالاسلام کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی بندہ کھل کر دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نہیں، حج تھا، عمرہ تھا، پابندیاں لگی ہیں، یہ سارے کیا ہیں جی؟ انگریز کے یہودیوں کے پیچھے۔ پھر اسی طرح دارالحرب ہے، دارالحرب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر کافروں کی حکومت ہو، مسلمان اپنی مرضی کے مطابق وہ عبادت نہ کر سکیں، جس طرح مثال کے طور پر انڈیا ہے۔ اب انڈیا دارالحرب ہے، کافروں کی حکومت ہے، مسلمان وہاں پر عبادت کرتے ہیں، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں جو وہاں پر نہیں کر سکتے، مثلا گائے کی قربانی ہے وہ وہاں پر نہیں کر سکتے،
گائے کی قربانی تو یہ اپنے پاکستان میں بھی نہیں کر سکتے، تھر پار جو جگہ ہے وہاں پر نہیں کر سکتے جی، وہاں پر ہندو ہیں وہ، اس اعتبار سے تو مسلم پاکستان بھی دارالحرب کے حکم میں آتا ہے۔ یہ فقہائے کرام نے یہ دو تعریفیں کی ہیں، دارالاسلام اور دارالحرب۔ اگر کوئی بندہ دارالاسلام میں ہو، باپ دارالاسلام میں ہو، بیٹا دارالحرب میں ہو، کافروں کے ملک میں ہو، تو یہ باپ بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا اور بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ تیسری چیز جو بندے کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ قتل جی، باپ نے بیٹے کا قتل کیا تو اب باپ بیٹے کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا اب بیٹا کیا ہو جائے گا جی، باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو بھائی وراثت سے محروم ہو جائے گا، اس طرح بیٹے نے ماں کو قتل کیا اب بیٹا ماں کی وراثت سے کیا ہو جائے گا جی، محروم ہو جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر آتی ہے رقیت جی، غلام اپنے مولا آقا جو آزاد ہے اس کا وارث نہیں بن سکتا جی۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ دارالحرب کے اندر ہو اور ہو بھی مسلمان تو وہ وارث نہیں بن سکتا اس بندے کا جو دارالاسلام میں رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، وارث تو نہیں بن سکتا لیکن وہاں پر اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو وہ تم سے مدد مانگے پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، ورنہ اگر مدد نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا، فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، زمین کے اندر بڑا فساد ہو جائے گا جی۔ آج دیکھیں جی، شام ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، سعودیہ ہے، عراق ہے، ترکی ہے، کشمیر ہے، مسلمانوں کا کوئی بھی ملک ہے جی، وہاں پر مسلمانوں کو بالکل بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، وہ بیچارے مدد مانگ رہے ہیں جی، کوئی مسلمان ملک ان کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے اگر مظلوم آپ کو یاد کرے، مظلوم آپ سے مدد مانگے تو آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے آپ اس کی مدد کرو جی۔ ہمارے بے حیث قسم کے حکمران ہیں جو مدد تو کر ہی نہیں سکتے نا جی، مدد کیسے کریں جی، جب آزاد ہوتے تو مدد کرتے، اتنے غلام ہیں کہ بیان بھی نہیں دے سکتے جی، بیان بھی نہیں دے سکتے۔ اب امریکہ بھاگا افغانستان سے، کل پرسوں انہوں نے پھر بمباری کیے، نام و نشان ہی نہیں ہے جی کسی، سوائے آج کل ترکی ایک لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت زندگی دے ان کو جی، ان کی بھی وہ بھی بیچارے پابندیوں میں، لیکن وہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، سوائے ترکی کے جی تھوڑا بہت وہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو مسلمان ہیں حکمران ہیں ان کی ہوا نکلی ہوئی ہے جی، کافروں سے اتنے دبے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے تم کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ ایمان کے ساتھ، مدد کرنا میرا کام ہے، ڈٹنا تمہارا کام ہے، مدد میرا کام ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں کی صحابہ کرام کی پہلی جماعت مہاجر، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ دوسرے نمبر پر والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، انہوں نے مدد کی جی۔ یہ اکرام کرنا نا جی، یہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے ساتھی، ان کے 6 نمبروں کے اندر یہ ایک نمبر آتا ہے اکرام مسلم۔ یہ اکرام انصار صحابہ کی سنت ہے، انصار صحابہ کی سنت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پہلی جماعت کا ذکر کیا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے مدینے کو۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے مدد کی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں جی، حقا کا معنی ان کو میں نے کیا ہے پکے ٹھکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اسی طرح قرآن سورۃ فتح کے اندر کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، جن جن صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی ہے، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا رب ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ اب جن صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی، ان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا سسر ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا سسر ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا داماد ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا داماد ہے۔ ان تمام صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھوں کی بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، اور اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں،
یہ مجھ سے راضی ہیں جی۔ اب اگر کوئی کسی بندے کو تکلیف ہو نا جی، وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا ہوں جی، میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتا بدبخت بے شک راضی نہ ہو۔ دیکھیں آج محرم چل رہا ہے جی، یکم محرم ہے۔ اب وہ لوگ آ رہے ہیں نا جی جو اندر باہر سے کالے ہیں، جن کے لباس بھی کالے ہوں گے، اندر سے بھی کالے ہیں، وہ اندر کی غلاظت، اندر کا کفر باہر نکالیں گے جی۔ علماء نے ہر دور کے اندر ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جی، یہ شیعوں کے خلاف، رافضیوں کے خلاف۔ کسی بندے نے سوال کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے کہ حضرت شیعوں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچیں؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان کے کفر کی بہت ساری وجہیں، لیکن 3 وجہ ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوری کتاب ہے جی۔ پہلی وجہ انہوں نے کہا یہ کافر ہیں اس وجہ سے یہ اس قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتے۔ کہتے کیا ہے جی، یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اور اصلی کدھر گیا جی؟ کہا بکری کھا گئی، بکری کو اور پتے نہیں ملے تھے، قرآن کھا گئی۔ ایک بات یہ، اب وہ آگے سے سوال کرتے ہیں ہم اس قرآن کو اصلی تو مانتے ہیں، اصلی تو مانتے ہیں اس لیے تو پڑھتے ہیں، یہ اصلی نہیں مانتے بلکہ کیا کرتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہمارا 12واں امام غار سے نکل کر نہیں آیا۔ دیکھیں عقیدہ بھی ہونا چاہیے بندے کا نا جی۔ پوڈری بندہ بھی بڑا دلیر بندہ ہوتا ہے جی۔ یہ چرسی ہوتے ہیں نا جی، جب انہوں نے سوٹا مارا ہو نا تو آپ دیکھو نا جی، آپ ان کو ڈنڈے کے ساتھ مارو ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ڈریں گی بھی نہیں آپ سے جی۔ تو ان کا 12واں امام کیا ہے جی، وہاں پر چھپا ہوا ہے، غار ہے، غار کا نام ہے سر من رہا، وہ آج تک چھپا ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا، اتنا ڈرا ہوا ہے جی۔ ایک جھوٹ ہے، من گڑت قسم کی کہانی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو ابو بکر صدیق نے جمع کیا، یہ وہ قرآن ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، یہ وہ قرآن ہے جس کو حضرت عثمان بن عفان نے لکھوا کر لوگوں میں تشہیر کرے، یہ وہ قرآن ہے جس کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پورے کوفے کے اندر تقسیم کیا۔ صحابہ کا اختلاف نہیں تھا، تابعین کا اختلاف نہیں تھا، یہ قرآن آج تک ہے۔ یہ ایسی قرآن کا معجزہ ہے، نہ آج تک اس کی زبر بدلی ہے، نہ زیر بدلی ہے، نہ پیش بدلی ہے۔ تو اس سے بڑا کون سا معجزہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے، 30 کے بجائے 40 پاروں والا قرآن مانتے۔ دوسری وجہ انہوں نے کہا ان کے کفر کی یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کو کافر مانتے ہیں جی، سوائے چند صحابہ کرام کے جی۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے جی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اور قرآن جنہیں پکا ٹھکا مومن کہے اور یہ بدبخت کافر کہیں تو ان کو مسلمان کہنے والا بندے اس کے اوپر بھی شرم آنی چاہیے، پکے ٹھکے کافر ہیں۔ تیسری وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں جی۔ امام کون سا مانتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اولاد، حتیٰ کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تک، یہ ان کو 12 امام مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 12 اماموں کو یہ معصوم مانتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا نا، تو ان سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پیغمبر کے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، ان اماموں کے اوپر بھی وحی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر کے اوپر وحی آتی ہے تو اماموں کے اوپر وحی آتی ہے۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کے حلال کرنے کا، حرام کرنے کا اختیار اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ سورۃ تحریم کا شان نزول آپ نے سنا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، خوشی کے لیے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے فوراً حکم نازل فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے پاک پیغمبر جس چیز کو میں نے حلال کیا تو نے کیوں حرام کر دیا؟ لہٰذا قسم توڑ اور کفارہ دے اور شہد کو کھا جی۔ اور یہ کیا کہتے ہیں جی، اللہ رب العزت ان کے اوپر وہی نازل کرتا ہے اور اماموں کو حکم دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے جی، کسی چیز کو حلال کریں تو تب بھی ان کی مرضی، حرام کریں تب بھی ان کی مرضی۔ یہ ان کا عقیدہ امامت والا ہے۔ اب جب یہ امامت والا عقیدہ مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے نبوت کے اندر شریک ہوتے ہیں جی۔ جس طرح نبی کے اوپر وحی آتی ہے تو ان کے بقول امام کے اوپر بھی وحی آتی ہے، تو یہ پھر نبوت میں شریک ہو گئے۔ اور قائدانی تو صرف مرزا قائدانی کو مان کر کافر ہوئے ہیں، تو جو 12 مانے وہ تو بطریق اللہ کافر ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی نا جی، وقت کا جو حکمران تھا وہ شیعہ تھا جی، رافضی تھا۔
اس کو پتہ چلا، اس نے کہا اچھا ان ہاتھوں سے تو نے کتاب لکھی ہے۔ اس بدبخت ظالم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی انگلیاں کاٹ دی۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر ایک اکبر بادشاہ گزرا ہے جی، جن لوگوں کی بڑی عمریں انہوں نے سنا ہوگا۔ اس بدبخت نے ایک اپنا دین بنایا ہوا تھا، اس نے کہا میرا جو دین ہے اس کے اندر مسلمان بھی آ سکتے ہیں، سکھ بھی آ سکتے ہیں، ہندو بھی آ سکتے ہیں۔ مکس اچار بنایا ہوا تھا جی، آم بھی تھا، بیچ میں گاجریں بھی تھی اور نیمبو بھی تھا جی، تو ایسا نظام چل رہا تھا اس زمانے کے اندر۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اٹھے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کو اٹھا کر جیل میں ڈالا اور نظر بند کر دیا کئی سال تک۔ پھر اس کے بعد زمانہ چلتا رہا حضرت شاہ ولی اللہ کا، اور اس کے بعد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی جی شیعوں کے خلاف، لیکن بدبختوں ظالموں نے، اس وقت کے حکمرانوں نے شاہ صاحب کو بھی جلا وطن کر دیا، ننگے پاؤں اپنے ملک سے ہی نکال دیا۔ خود سوچو جی، بندہ 4 میل چلے بغیر جوتوں کے تو بندے کی کیا حالت ہو، بندے کے پیچھے فوج اور پولیس اور زبردستی نکالے، پورے ملک سے نکالے۔ تو یہ علماء کرام کی محنتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد علماء دیوبند آئے، پھر اس کے بعد سہارنپور والے آئے، ڈابیل والے آئے، کرتے کرتے آج تک علماء کتابیں لکھ رہے ہیں اور اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنے خبیث